السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ دن چڑھتا ہے، رات چھاتی ہے، اسی طرح شب و روز گزر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا جواب ایک دن اپنے رب کے حضور دینا ہے۔ انسانی زندگی کا وہ لمحہ یادگار ہے، قیمتی ہے، جس میں وہ نیک عمل کرتا ہے، اور انسانی زندگی کا بدترین لمحہ وہ ہے جب انسان اپنے مالک و خالق، اپنے رازق اللہ مالک کی یاد سے غفلت میں گزارتا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہاں تک حکم دیتا ہے کہ اگر انسان رفع حاجت کے لیے بھی جائے تو اس وقت بھی اسے حکم ہے کہ جب نکلو تو اللہ سے استغفار کرو، غفرانک۔ اللہ یہ وقت جو اپنی ایک حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں نے گزارا، یہ تھوڑا سا وقت جس میں تیرا نام نہیں لے سکا، تیرے متعلق نہیں سوچ سکا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اللہ اس بات پہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کے دوسرے معاملات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کتنی غفلت سے گزر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو۔ تو شکر کیا ہے کہ انسان اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، اور اس کے لیے اللہ انسانوں کو بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ ہر دن دیکھیں، اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے لیے جو عبادات نماز کی صورت میں مقرر کی ہے، آپ دیکھیں کہ انسان صبح اٹھتا ہے، سب سے پہلے اسے حکم ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کرے۔ جب وہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں، اس کے معاملات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کے لیے دن خیر کا گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے معاش کو تلاش کرنا، معاش کے لیے جانا، اور جب انسان مصروفیت میں انتہا پہ پہنچتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ پھر اسے بلا لیتے ہیں کہ یہ غفلت میں اس کا دن نہ گزرے، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر اسے کام پہ لگاتے ہیں، پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب، پھر عشاء۔ آپ دیکھیں کہ ہر دن اللہ رب العزت انسان کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان جو ان وقتوں پہ ان وقتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
ان وقتوں پہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے جھکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا ایک زبردست آفت میں مبتلا ہے۔ لوگوں کا معاش ان پہ تنگ ہو گیا، لوگوں کے معاملات سخت ہو گئے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے۔ ایسے حالات میں شیطان اور اس کی ذریت پوری زور لگا رہی ہے کہ لوگوں کا تعلق کسی طرح اللہ سے کٹ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم وسائل کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ دنیا کے جو بہت طاقتور، مالدار اور ٹیکنالوجی کے حامل ممالک ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دوڑ پڑیں، پلٹ آ جائیں، اور اللہ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس نیکیوں کے موسم بہار میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے؟ کس طرح اپنی خطاؤں کی معافی لینی ہے؟ کس طرح اپنے رب کے قرب حاصل کرنا ہے؟ اور کس طریقے سے ہم نے جنت کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے کہ یہ رمضان ہم کیسے گزاریں، کس طریقے سے ہم یہ عمل کریں، کیونکہ آج ہمیں فرصت بھی ہے، سارے کام ہم سے چھوٹ گئے، تو کم از کم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو تو راضی کر لیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ رمضان کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔